بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس 5 فرشتے مابعوث فرماتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ اس کو آج کس نے کمزور کر دیا؟ تیری خوش بیان زبان کہاں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ تیرے گھر بار رشتے دار کہاں ہیں؟ آج ان سے کس چیز نے تجھے وحشت زدہ کر دیا؟ اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن ڈال چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے: اے انسان، وہ کہاں ہے جس کو تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ویرانی سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ان سے وحشت کے لیے تیار کیا؟ تیسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ اتنا طویل سفر تو نے کبھی نہیں کیا۔ آج تو نے ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جس سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ آج ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا کہ اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ تجھے بشارت ہو اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا، اور ہلاکت ہو اگر اللہ کی ناراضگی میں مردود ہوا۔ اس کے پاس چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، کل تو اس کی پشت پر چلتا تھا، آج اس کے پیٹ میں لیٹے گا۔ کل تو اس کی پشت پر ہنستا تھا، آج اس کے پیٹ میں روئے گا۔ کل تو اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں شرمندگی اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب میت پر مٹی برابر کی جا چکی ہوتی ہے اور گھر والے، رشتے دار، دوست واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پکار کر کہتا ہے: اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا اور چھوڑ گئے۔ اگر یہ تیرے پاس قیام بھی کرتے تبھی تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ آج یا تو جنت کے اونچے درجے میں منتقل ہوگا یا جلتی ہوئی آگ میں۔ دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کرتے رہیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور آ کر رہنی ہے، اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس مقام جو کہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں معذوری سے بچایا۔ ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں معذوری سے بچایا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے اچھے کام کریں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد کو پورا کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے امتحان کے لیے تیار کریں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔